اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اگست سے ہی ملک سے فرار ہے. ہم آج نومبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں, 4 ماہ ہو گئے ہیں. اعظم خان صاحب تو اسلام آباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اعظم خان صاحب تو پی ایم آفس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکرٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ 4 ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں؟ آج اعظم خان صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو, جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی, کیونکہ اصل سازش تو سائفر والی ہے جو گھڑی گئی ہے, جو بنائی گئی ہے, جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے. تو موصوف جو ہیں اگست سے بیرون ملک ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ میں 15 دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں. انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا, تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اعظم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے, کب بنائے تھے, کس کے کہنے پہ بنائے تھے, عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھیں, کتنی میٹنگز ہوئیں, کب کب ہوئیں. یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد آؤں گا. میں یہ بالکل, میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے. جنہوں نے آج ای میل لکھی ایف آئی اے کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا کال اپ نوٹس مجھے ملا ہے, مجھے 15 نومبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دیں, 15 نومبر کے بعد کی. تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی, ایک میٹنگ, دوسری میٹنگ, تیسری میٹنگ, اس کے ساتھ کھلواڑ کرو, مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو. اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں, ملک سے فرار ہے. عمران خان صاحب کے ساتھی اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. فرا گوگی ملک سے باہر, احسن جمیل گجر ملک سے باہر, اعظم خان صاحب ملک سے باہر. جتنے لوگ شریک جرم تھے, فرا گوگی نے کرپشن کی, اربوں روپیہ کمایا ٹھیکوں میں, پوسٹنگ ٹرانسفر میں. جیسے ہی عمران صاحب کا اقتدار ختم ہونے والا تھا وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. نیب کی انکوائری پینڈنگ چل رہی. اعظم خان صاحب تمام معاملات میں شریک جرم ہیں, مین مشیر ہیں, ہر معاملے میں ان کی مشاورت جو ہے وہ لی جاتی ہے. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد آپ سے بات کریں گے, آپ 15 نومبر کے بعد کا نوٹس دیں. تو یہ ایک ایک کر کے لوگ ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گوگی بچاؤ مارچ ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد ان شفاف تحقیقات سے بچنا نہیں ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اس اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے جو آپ نے مختلف ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اپنے لیے این آر او حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سائفر والے معاملے پر 2 اور لوگوں کو کال اپ نوٹس ایف آئی اے کا گیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو, کیونکہ وہ ان میٹنگ میں موجود تھے. اب یہ نہ ہو کہ یہ 2 لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو بھی چاہیے کہ تحقیقات کا سامنا کریں. جب بلایا گیا ہے اور جب کہا گیا ہے کہ آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں, آج 2 تاریخ کا دوپہر 12 بجے کا کال اپ نوٹس تھا اسد عمر صاحب کا سائفر والی تحقیقات میں, اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا. تو یہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس میں راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ان سے بچنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اور کل کے لیے, کل 12 بجے دوپہر کو شاہ محمود قریشی صاحب کو طلب کیا گیا ہے. یہ وزارت داخلہ نے مجھے تفصیلات فراہم کی ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کبھی بیل لی جاتی ہے, کبھی بہانہ کیا جاتا ہے, کبھی کوئی عذر پیش کیا جاتا ہے. طارق شفیع صاحب کی بیل تھی, کورٹ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا ہے کہ میں بیل پہ نہیں آ سکتا. اب کورٹ نے تاکید کی ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی حاضری لازمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے جو ملک لوگ چھوڑ رہے ہیں اور تحقیقات سے بچنا چاہ رہے ہیں, یہ بچنے کا راستہ نہیں ہے, آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی.
آپ کو جواب دینا ہوگا وہ سائفر کی تحقیقات ہوں جس میں سازش گھڑی گئی، وہ فورن فنڈنگ کی تحقیقات ہوں جس میں ملینز آف ڈالرز عارف نقوی نے بھیجے اور وہ پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں آئے، وہ مختلف لوگوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لائے۔ کچھ ایسی بھی اس میں حیران کن چیزیں ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما اس پیسے کو اپنی ذاتی استعمال میں بھی لائے ہیں، اس پہ بھی تفتیش بھی ہو رہی ہے، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ اب بیانیہ تو ایک ہی ہے کہ گوگی کو بچاؤ اور چوری کو چھپاؤ۔